بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. قلت يا رسول الله ادع الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله. فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وفي رواية: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کا حال بیان فرماتے ہیں: دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے حجرے میں حاضر ہوا۔ فَإِذَا هُوَ مُسْتَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ، حضور علیہ السلام کھجور کی ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ کھجور کے چھلکوں سے بنی ہوئی چٹائی، اس پر لیٹے ہوئے تھے۔ لیس بینہ و بینہ فراش، اور حضور علیہ السلام اور چٹائی کے درمیان کوئی کپڑا، کوئی بستر بھی نہیں تھا، یعنی وہ خالی چٹائی، سخت کھردری چٹائی ہی حضور کا بستر تھی۔ کھجور کے چھلکوں کی چٹائی پہلے بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، آج لوگ اس سے جھاڑو وغیرہ بناتے ہیں۔ ٹوپیاں پہلے ایک زمانے میں اس کی بنائی جاتی تھی اور مساجد میں رکھ دی جاتی تھی، سخت ہوتی ہیں اور کڑک ہوتی ہیں، کوئی اس میں نرمی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح کی ایک بنی ہوئی چٹائی پر حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے، درمیان میں کوئی کپڑا، کوئی بستر، کوئی گدا، کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ قد اثر الرمال بجنبی، حضور علیہ السلام کے پہلوؤں پر، جسم مبارک پر اس کے نشانات پڑ چکے تھے۔ ظاہر ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہیں، آدمی لیٹے بلکہ ہاتھ بھی رکھے تو ہاتھوں پر بھی اس کے نشانات آ جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا نرم بدن ظاہر ہے اس کا کہاں متحمل تھا، تو اس کے سخت نشانات حضور کے جسم مبارک پر پڑے ہوئے تھے۔ متکئن علی وسادۃ من ادم حشوها لیف، حضور علیہ السلام نے ایک تکیے پر ٹیک لگایا تھا جو کھال کا تھا، اور اس کھال کے اندر کھجور کے چھلکے بھرے ہوئے تھے۔ قلت یا رسول اللہ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں یہ حال دیکھ کر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ادعو اللہ فلیوسع علی امتک، اب اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ آپ کی امت پر کشادگی کر دے، مال و اسباب کی فراوانی کر دے، یہ سختی ختم ہو جائے۔ فإن فارس والروم، پھر فرمانے لگے کہ یہ رومیوں کی حکومت، روم کے لوگ، فارس کے لوگ، یہ بالکل ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے جب یہ فتح نہیں ہوئے تھے۔ فإن فارس والروم، فارس اور روم، یہ فارس مجوسی کہلاتے تھے، یہ ایران کے اندر ان کی حکومت تھی، اور رومی یہ عیسائی تھے، یہ روم کے علاقوں، شام وغیرہ کی سرزمین پر ان کی حکومت تھی۔ قد وسع علیہم، کہ ان لوگوں پر بڑی دنیا کشادہ کر دی گئی ہے۔ وہم لا یعبدون اللہ، حالانکہ یہ لوگ تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، یعنی حق پر بھی نہیں ہے، کفر پر ہے اور اللہ کی نافرمانی پر ہے، بت پرستی پر ہے، کفر و شرک پر ہے۔ ہم تو اللہ جل شانہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی وحدانیت کے قائل، ایمان والے، تو
تو ان کے مقابلے میں تو یہ کشادگی ہم پر زیادہ ہونی چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر حضور نے فرمایا اوافی ھذا انت یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب کیا تم ابھی تک اسی بات میں پڑے ہوئے ہو؟ اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ روم اور فارس یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کی پسندیدہ چیزیں دنیا میں ہی دے دی گئی، یعنی ان کے لیے تو دنیا کو ایک طرح سے جنت بنا دیا گیا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جنت میں سے۔ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی اما ترضى ان تکون لهم الدنیا، اے عمر کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ ان کافروں کو تو دنیا مل جائے ولنا الآخرہ، اور ہمیں آخرت مل جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں ایک تو دنیا کی حقیقت بھی سمجھا دی کہ دنیا کی در حقیقت یہ تو کافروں کے لیے جنت نما ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں پابندیاں ہیں، قیدیں اور مشقتیں ہیں۔ اسی لیے یہ حدیث بھی بیان کی جاتی ہے دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانے کی مانند ہے۔ جس طرح قیدی کچھ پابندیوں میں ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا، کچھ حدود و قیود کے اندر ہوتا ہے، ایسے ہی ایمان والے کا معاملہ ہے، وہ پابندیوں میں ہے، کچھ پابندیوں ذمہ داریوں میں ہے، جبکہ کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، مزے میں ہے، کوئی پابندی نہیں، کچھ بھی نہیں، من پسند زندگی گزار رہے۔ لیکن آخرت میں پھر معاملہ برعکس ہوگا، اور اصل وہی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو بس اس کی تیاری کا ایک ذریعہ اور سبب تھا، لہٰذا ان کے لیے دنیا دے دی گئی اور اللہ نے ہمارے لیے آخرت رکھا۔ یہ دنیا کی حقیقت حضور علیہ السلام نے سمجھائی کہ عارضی اور چند روزہ زندگی کی تکالیف کو سہ لو، آخرت کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں اللہ نصیب کرے، اور جو اس کے برعکس چلے گا، جیسا کہ آج ہم اور آپ کی صورتحال ہے، دنیا کی عارضی لذتوں میں ہم اس طرح مگن ہو چکے، دنیا کی عارضی آسائشوں میں ہم اس طرح مشغول ہو چکے کہ آخرت کی حقیقی اور نہ ختم ہونے والی زندگی کو ہم نے بھلا دی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی دنیا کی راحتیں تو بس یہی اصل ہے، آخرت بعد کی چیز ہے، بعد کی چیز بعد میں دیکھیں گے، جو دنیا کی چیز ہے کم سے کم اس کو تو ہم قبول کر لیں۔ در حقیقت ایمان کی کمزوری کی علامت، اگر ایمان مضبوط ہوتا کہ نہیں آخرت تو آنی ہی آنی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی، تو دنیا کی زندگی میں ہم اس قدر مشغول نہ ہوتے۔ قرآن کریم کا تبصرہ ہے، قرآن کریم میں جب آخرت کے اندر دنیا کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا رہے، تو کہیں گے کہ شاید ہم ایک صبح رہے ہیں یا ایک شام رہے ہیں، یعنی اس قدر مختصر دورانی کی خاطر ہم اپنی آخرت کو قربان کر دیں، ایک صبح یا ایک شام کی خاطر، اس سے بڑھ کر حماقت اور کیا ہو سکتی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ایک بات یہ سمجھا دی کہ ان عارضی مشقتوں کو سہ لو، ان عارضی لذتوں میں مت پڑو، آخرت کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں تمہاری منتظر ہیں، آخرت کی لذتیں تمہاری منتظر ہیں۔ اور دوسرا خود حضور علیہ السلام کی سادہ طبیعت اور دنیاوی مال و متاع سے اعراض، یہ بھی ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ دنیا میں ہم کم سے کم مشغول ہوں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے ایک دفعہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا کوئی اور زوجہ مطہرہ تھی، بستر جو ہے اس میں کوئی چادر وغیرہ 3-4 تہہ کر کے تھوڑی سی موٹی بنا کر رکھ دی، تو صبح اٹھنے کے بعد فرمایا کہ اس کو پہلے جیسا کر دو، کیونکہ اس کی نرمی نے مجھے رات کو اٹھنے میں مشکل بنا دیا، میں رات کو اٹھ نہیں سکا، مشکل کے ساتھ اٹھا۔ وہ 4 تہہ جو چادر کی کر دی گئی تھی، جو عام طور پر سنگل ہوتی تھی، اس کی نرمی نے میرے لیے اٹھنا دشوار کر دی۔ آج ہم کس قدر نرم ملائم گدوں پر آرام کر رہے ہوتے،
اور اٹھنا کتنا بھاری اور مشکل ہو جاتا ہے وہ ہم اور آپ پر مخفی نہیں. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.